بغاوت کے جرم میں انگریز حکومت نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بنگال سے نشکاست کر دیا تھا۔ تب 1916 سے 1919 تک وہ رانچی میں نظر بند رہے۔ اس دوران انہیں رانچی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کی اجازت دی گئی۔ جب وہ مسجد پہنچے تو لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور ان سے ہی جمعے کا خطبہ دینے کو کہا۔ انہوں نے اپنے خطبوں میں عربی کی جگہ اردو کا استعمال شروع کیا۔ اگر ہم امن کی ڈھونڈ میں نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ انسانوں اور قوموں کے دماغوں کے دروازے پر دستک دیں، کھٹکھٹائیں۔ خطبے میں کہا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، اور انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ ان کے خطبوں کے پربھاؤ سے رانچی کے مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ بھاگ لینا شروع کر دیا۔ اس کے اثر سے رانچی کے ہندوؤں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ وہ بھی ان کا خطاب سنیں گے۔ چونکہ انگریز سرکار نے مولانا آزاد کے ساروجنک بھاشن پر پابندی لگا رکھی تھی، اسی لیے مسجد میں ہی ایک کمرہ بنایا گیا جہاں شہر کے ہندو جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آنے لگے۔ شاید یہ بھارتی اتہاس کی پہلی گھٹنا رہی ہوگی جب ہندو بھی جمعے کا خطبہ سننے مسجد میں آتے رہے ہوں۔ انہی دنوں 1919 میں جب دلی کے مشہور ہندو دھرم گرو سوامی شردھانند نے جامع مسجد میں آ کر خطاب کیا تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ تب مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی، جامع الشواہد، کلیکشن آف پروف، اور پھر یہ ثابت کیا کہ اسلام میں غیر مسلموں کے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہندو مسلم کے بیچ کی دوریوں کو ختم کرنے کی ان کی کوششیں بھارتی اتہاس کا ابھن حصہ ہیں۔ اپنے پرانے کارناموں کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، یہ امر واقع ہے کہ الہلال نے 3 سال کے اندر مسلمانان ہند کی مذہبی اور سیاسی حالت میں بالکل ایک نئی حرکت پیدا کر دی۔ پہلے وہ اپنے ہندو بھائیوں کی پولیٹیکل سرگرمیوں سے نہ صرف الگ تھے بلکہ اس کی مخالفت کے لیے بیوروکریسی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح کام دیتے تھے۔ گورنمنٹ کی تفرقہ انداز پالیسی نے انہیں اس فریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ ملک میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہندوؤں کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی، مگر الہلال نے مسلمانوں کی تعداد کی جگہ ایمان پر اعتماد کرنے کی تلقین کی اور بے خوف ہو کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کی دعوت دی۔ اسی سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں جس کا نتیجہ آج متحدہ تحریک خلافت اور سوراج ہے۔ بیوروکریسی ایک ایسی تحریک کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پہلے الہلال کی ضمانت ضبط کی گئی، پھر جب البلاغ کے نام سے دوبارہ جاری کیا گیا تو 1916 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے 4 سال کے لیے نظر بند کر دیا۔ نظر بندی کے دوران ہی مولانا آزاد نے 15 اگست 1917 کو رانچی میں انجمن اسلامیہ کی استھاپنا کی اور اس کے کچھ دنوں بعد رانچی میں شکشا کا دیپ جلانے کے لیے مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی، اور اس سنستھان کو کھڑا کرنے میں رانچی کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا بھی ایک بڑا یوگدان تھا۔